بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محسن بلال، میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد القوی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ یہ بتائیں لاہور اور ملتان میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہاں بھی میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لاہور میں بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ حرمین میں گیا تو وہاں الحمدللہ پوری دنیا سے آئے ہوئے جو مسلمان خاص طور پہ پاکستانی تھے، تو میرے لیے تو سارے شہر لاہور ہو ملتان ہو محبت کے حوالے سے برابر ہے۔ مفتی صاحب، ملتان کا ملتانی حلوہ مشہور ہے اور کہتے ہیں جنہیں لاہور نے دیکھا اور جمیا نہیں، کیا کہیں گے؟ یہ دونوں جملے ٹھیک ہیں۔ میرے ملتان کا سونا حلوہ بھی تاریخی ہے، اور ملتان تو ایک تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور جس نے لاہور نہیں دیکھا یقیناً اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ مفتی صاحب، آپ عمران خان کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، لنگر خانے کا افتتاح کرنے پر انہیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے نا، اسی کے ساتھ اللہ کی نصرت بھی ہوتی ہے، اللہ کی عزت بھی ہوتی ہے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں، ہم انشاءاللہ اپنے منشور کے مطابق دین کے ساتھ چلیں گے، اسلام کے ساتھ چلیں گے، امت مسلمہ کے ساتھ چلیں گے اور غریبوں کے ساتھ چلیں گے۔ عمران خان کی شخصیت کیسی ہے؟ عمران خان خوش نصیب انسان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ مجھے بیرونی دنیا سے جب ٹیلی فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے دو لوگوں کو جانتے ہیں، ایک عمران خان کو اور ایک مفتی عبد القوی کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کی ہر نعمت اللہ نے عمران خان کے لیے آسان کی ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی جس طرح بیٹھ کے اس نے امریکہ میں نمائندگی کی ہے، اس سے بڑی اس کی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا بھی خوبصورت، آخرت بھی خوبصورت، ایمان بھی خوبصورت۔ فضل الرحمان جائیں گے 27 اکتوبر کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی مولانا کو اللہ صحت عطا فرمائے، مولانا بیماری کے نام پر ملک سے ہجرت کر جائیں گے۔ اچھا مولانا، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ خواتین سے سیلفیاں بنانے زیادہ شوق سے بنواتے ہیں اور مرد حضرات سے جو ہے، اور خواتین کے ساتھ سیلفیاں آپ کی وائرل بھی بڑی ہوتی ہیں، کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مفتی عبد القوی کو میں نے سیلفی کے لیے کہا اس نے انکار کیا۔ سیلفی خواتین بھی بنا رہے ہیں، حضرات بھی بنا رہے ہیں، بزرگ بھی بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی بن رہی ہیں، حضور کی بارگاہ میں نے حاضری دی وہاں بھی بن رہی ہیں۔ میرا ایک موقف ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا، اور سارے جناب میرے لیے بچوں کے حکم ہے، کیونکہ میری 64 سال عمر ہے۔ اب 28 سال والا، 30 سال والا، 35 سال والا، جب میرے بچے کی عمر اس سے زیادہ ہے۔ اب الحمدللہ میرا جو نواسا ہے اس کا ہم کچھ دنوں کے بعد نکاح کرنے جا رہے ہیں، اس کی عمر 22 سال ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے ملک میں عمران خان کے حوالے سے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ سیلفی بنوائی جائیں، علماء اکرام میں آپ کے ساتھ ہے، تو کیسا لگتا ہے کہ عمران خان کے بعد مفتی قوی سیلفی کے معاملے میں؟ بڑا عمدہ سوال ہے۔ جس کی زبان میٹھی ہوگی لوگ اسی سے پیار کریں گے۔ مولانا طارق جمیل سے بھی لوگ پیار کرنے والے ہیں، مصطفی صاحب سے بھی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی کہا تصویر جائز ہے تو سیلفی بھی جائز ہے، سیلفی جائز ہے تو تصویر بھی جائز ہے۔ میں مفتی عبد القوی منافق نہیں ہوں کہ یہاں الیکٹرانک میڈیا کے سامنے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ جناب بیٹھوں اور فتویٰ یہ دوں کہ تصویر حرام ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، ثاقب مصطفی صاحب بیٹھ گئے، محترم طارق جمیل صاحب بیٹھ گئے، بڑے بڑے علامہ صاحبان بیٹھ گئے، تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر یہ بات کہہ دی کہ تصویر حلال ہے۔ اچھا، اگر آپ کو کہا جائے جی کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان یا مولانا خادم رضوی کے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ سیلفی بنوانی ہے تو کس سے بنوائیں گے؟ دیکھیں جی، میری بات یہ ہے کہ دونوں مجھ سے پیار رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے مجھے پیار ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ عارف اپنا مصطفیٰ اور کیا نام ہے محترم رضوی صاحب کے ساتھ ہے، فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے۔ فضل الرحمان تو بیچارہ وہ مظلوم ہے کہ اس کے اپنے مسلک کے مولانا طارق جمیل، ایک طرف مولانا طارق جمیل ہو، ایک طرف جناب محترم جناب فضل الرحمان ہو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا مکتب فکر کس کے ساتھ۔ سیلفی کس کے ساتھ دونوں میں سے؟ سیلفی وہ بنایا کہ میں نے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 2 کام کیے ہیں، کبھی ایک تو اپنے ہاتھ سے خبر نہیں بنائی، اور دوسرا میں نے خود اپنے ٹیلی فون کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی سیلفی نہیں بنائی۔ خان صاحب کے پاس بھی میں کیا، الحمدللہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے وہ سیلفی اٹھا دی، وہ میں نے نہیں بنائی تھی، وہ خان صاحب کے ساتھ ایک ساتھی موجود تھے، انہوں نے سیلفی بنائی تھی۔ میں نے اگر یہ میں حلفاً کہوں کہ آج تک میں نے اپنے کیمرے سے کوئی سیلفی نہیں بنائی تو یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ شیخ رشید کی سیاست کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی سیاست ذرا جذباتیت میں کسی وقت وہ آ جاتے ہیں۔ وہ کوارا پن تو نہیں ہے ان کا اس کا؟ ہاں، کیونکہ جب آدمی کے ساتھ اہلیہ نہ ہو، بچے نہ ہو، تو ان میں یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی تو اس لیے شیخ صاحب جذباتی ہو جاتے یہ بالکل، یہ میرا بہت سا تجربہ، میں پوری دنیا میں گھوما ہوں۔ جس کی بیوی نہیں ہے، جس کے بچے نہیں ہیں، وہ مزاج کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے ان خوش نصیبوں سے جنہیں اللہ نے بیوی بھی دی، اور میرے فتوے کے مطابق کئی بیویں بھی دی اور بچے بھی دی۔ لاسٹ میں بتا دیں شیخ صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ شیخ صاحب کو یہی کہوں گا کہ خان صاحب کے ساتھ رہیں،
جرأت کے ساتھ رہیں. جذباتی پن کیسے ہے؟ جذباتی پن کو بالکل چھوڑ دیں کیونکہ عوام جذبات کو نہیں شادی کا پسند مشورہ کرتے. دیں گے؟ شادی تو ضرور کرنی چاہیے. میرے تو ہاں شادی اتنی آسان ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو میرے فتوے کے مطابق نکاح کر لیں. جی بالکل، مفتی قوی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا جذباتی کم ختم کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر لیں، اور ان کے فتوے کے مطابق شادی کرنا بہت آسان ہے. تو شیخ رشید صاحب مفتی قوی صاحب کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب ان کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں تو آج وزیر اعظم ہے، ہو سکتا ہے کل کو آپ بھی وزیر اعظم بن جائے شادی کروانے کے بعد. میرا اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ مفتی قوی صاحب سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سیلفیاں ان کے ساتھ کیوں بنوائی جاتی ہیں. انہوں نے وجہ بتا دی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا یوٹیوب کا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ. چلو.